پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی وجہ سے اس کا رشتہ عالمی اور دائمی طور پر مستحکم کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو اسلام کی سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنت کی بھی یہ سرکاری زبان ہوگی، اور جو عربی زبان میں بات کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کی تصحیح کے لیے صرف اور نحو اچھی طرح سے پڑھیں، صرف اور نحو کے قواعد اچھی طرح سے قواعد پر ہم عبور حاصل کریں اور ان کو ہضم کریں، اور ان کے اجرا کی بھی ہم مشق کریں کہ عبارتوں میں کون سا لفظ کیا واقع ہو رہا ہے، اس پر بھی آپ غور کریں اور سمجھ کر اساتذہ سے اپنے اساتذہ سے استفسار بھی کریں اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہ یہ نحوی اور صرفی اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے۔ اور نحو اور صرف میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس کے ماضی، مضارع اور مصدر، مصادر اور مآخذ کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر مصدر کے آپ کسی بھی فعل کی یا اسم کی اصلیت جان نہیں سکتے کہ وہ اصل میں کیا تھا۔ تو مصدر کی معلومات بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ الفاظ کے معنی لکھیں، کسی فعل کے معنی لکھ رہے ہوں تو ماضی، مضارع اور اس کے مصدر کے ساتھ لکھیں تاکہ مصدر آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر آپ کو مصدر کے اعتبار سے اس کی صرفی نحوی بحث بھی کرنا آ جائے۔ تو دیکھیے اب نحو جو ہے تو نحو کا بانی کون تھا؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دوئلی نے سب سے پہلے نحو کے قواعد اور ضوابط اور مسائل منضبط کیے، مدون کیے ان کے حضرت علی کے حکم سے۔ اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں عجمی نژاد علماء نے ایسی کتابیں لکھی کہ عربوں نے بھی اس سے اعتنا کیا ہے، اس کی طرف توجہ کی ہے، اور وہ عربوں میں بھی متداول اور مقبول ہیں۔ تو متقدمین میں سیبوئے گزرا ہے، امام نحو جسے کہتے ہیں اسے امام نحو کہا جاتا ہے سیبوئے متقدمین میں، اور متوسطین میں زمخشری، بو علی فارسی ہوئے ہیں، اور متاخرین میں محمد شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، جن کی کتابیں درس نظامی میں آج بھی رائج ہے اور آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اگرچہ کہ نئی کتابیں اب تصنیف و تالیف ہو چکی ہیں، تو لیکن نظام درس نظامی میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال دیکھو جب محنت کی جاتی ہے تو عجمی لوگ بھی عربوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، عربوں سے تفوق لے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ عجمی تھے لیکن انہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ عربوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، آج بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اور صرف و نحو کے بانی ایک وہ مسلم بن حرہ رحمۃ اللہ علیہ بتائے جاتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے جو کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مکے کے علماء کوفہ کے سردار رہ چکے، اور علوم اسلامیہ میں جن کو درک اور مہارت حاصل تھی ان میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے صرف کے مسائل اور قواعد
اور تعلیلات وغیرہ وغیرہ انہوں نے سب تصنیف و تعلیف کیے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف و نحو کو اچھی طرح پڑھیے، ان کے قواعد، ان کے مسائل اور صرف کی تعلیلات اور تعلیلات سے متعلق جتنی بھی قسمیں آتی ہے، اقلام ہے، ادغام ہے اور اعلال ہے، اور معطل کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، محموز کسے کہتے ہیں، مضاعف کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کی بھی قسمیں ہیں، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، اور مضاعف کسے کہتے ہیں، اور پھر محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. یہ سب اچھی طرح آپ یاد کریں، اور ان کے قواعد بھی آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے اور ازبر ہونا چاہیے. تو اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اس سے آپ صحیح ترکیب بھی کر سکیں گے. صحیح اور ترکیب پر بھی دھیان دیجیے، آپ کے کس جگہ عبارت میں کون سا لفظ کیا واقع ہو رہا ہے، صرفی اعتبار سے اور نحوی اعتبار سے. تو یہ چیز بغیر محنت شاقہ کے حاصل نہیں ہوتی، اور عربی زبان بھی صحیح بولی نہیں جا سکتی. ورنہ آپ نے وہ سلیمان بن عبد الملک کا قصہ سنا ہی ہوگا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک جو ہے تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ خطننی ظلمنی خطنی، کہ مجھ پر میرے داماد نے ظلم کیا. تو اس نے کہا من خطنہ کا، کیا ختنہ کے معنی تو ختنہ یختن معنی تو ختنہ کرنے کے آتے، اور ختن ان کے معنی داماد کے آتے. تو سلیمان بن عبد الملک چونکہ قواعد کے ساتھ عربی نہیں بولتا تھا، وہ خلیفہ تھا، بادشاہ تھا وہ، تو اس نے کہا کہ من ختنہ کا. تو وہ دیہاتی نے کہا کہ وہ آدمی نے کہا کہ کسی بھی جراح نے ختنہ کی ہوگی ایسا. تو اب خطا نکا جب اس نے کہا، حالانکہ من خطا نکا بولنا چاہیے تھا اس نے کہ تیرا داماد کون ہے. تو ایسا لطیفہ دیکھو بن گیا وہ. تو عربی صحیح، اگر آپ نحو صرف کے قواعد صحیح آپ کو یاد رہیں گے تو عربی بھی آپ صحیح بول سکیں گے، اور پھر آپ کی زبان میں کسی قسم کی اعرابی، نحوی یا صرفی غلطی نہیں ہوگی. پھر آپ فصاحت و بلاغت، رشاقت و سلاست اور بداعت کے ساتھ عربی بول سکیں گے، کیونکہ قواعد اور صرف و نحو کے قواعد میں مہارت حاصل کیے بغیر آپ صحیح عربی بول نہیں سکتے. یاد رکھیے، کیونکہ نحو و صرف یہ اس کی عربی کی جان، عربی زبان کی جان ہے. اس کے بغیر صحیح عربی بھی بول سکتے آپ. نحو صرف کی پائے اور بنیاد پر عربی زبان کی عمارت قائم ہوتی ہے، صحیح عمارت اور مضبوط عمارت جس میں کوئی کمزوری نہیں. تو یہ مسابقات اور یہ جو مقابلے کروائے جاتے ہیں تو اسی لیے تاکہ آپ کے اندر شوق اور ذوق ہو کتابوں کو اچھی طرح پڑھنے کا، محنت کرنے کا، اور جو بھی مضمون ہے اور جو بھی فن ہے اس فن کو گھول کر پینے کا، پوری طرح سے اس میں ماہر ہونے کا. بس اتنی آپ سے گزارش ہے کہ خوب محنت کیجیے، دل و جان سے رات دن ایک کیجیے آپ. ہاں، تحدیث بالنعمہ کے طور پر